والمرتضى وبناهما والفاطمة احمده واصلي واسلم على رسوله النبي الكريم المكين الخليل الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام القبلتین یہ دو تین اشعار آپ کی نظر ہیں جو کہ نعت کے حوالے سے یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی نازنین حضرت حق صدر و بدر کائنات نازنین حضرت حق صدر و بدر کائنات چشم و چراغ انبیاء نور چشم ماتوئی چشم و چراغ انبیاء نور چشم ماتوئی شمس تبریزی چداند ناتے تو پیمبر شمس تبریزی چداند ناتے تو پیغمبر مصطفیٰ و مجتبیٰ و سرور و آلات ہوئی مصطفیٰ و مجتبیٰ و سرور و آلات ہوئی حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز محترم سامعین و حاضرین کاشانہ قاضی محمد مسعود اقبال صاحب پر سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق پاکستان کے اس پیج پر اور انتظام کے ساتھ آج ہم یہاں اپنے قلب و روح کے ذوق کی تسکین کے لیے یہاں موجود ہیں بارگاہ رب العزت میں ہم ملتجی ہیں کہ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا خالصتاً اپنی رضا اور اپنی محبوب کی رضا کے لیے قبول فرمائے محترم قاری محمد امین مجددی صاحب نے تلاوت کا آغاز بھی کمال کا کیا اور اختتام بھی اور کمال کا کیا اللہ پاک ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے چند ایک گزارشات موقع کی مناسبت کے ساتھ یہ جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ غور و فکر و تدبر کرے تو
اس کی زندگی سنوارنے کے لیے یہی صورت مبارک کافی ہے۔ جو اصول و ضوابط و قواعد حیات تھے اس میں بیان کیے گئے ہیں، اگر بندہ تھوڑی توجہ کرے اور اس کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرے اور اس میں بیان کردہ مضامین پر تفکر کرے، اس کی زندگی سنور سکتی ہے۔ سورہ مبارکہ کے ضمن میں کچھ گزارشات کرنے سے قبل آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج ہے اور پرسوں 18 ذی الحج گزری ہے۔ ہر دو حوالوں کے ساتھ یہ تاریخ زمانے میں مشہور ہے۔ ہم چونکہ اہل محبت ہیں اور اہل محبت کبھی بھی کسی ایک کا ذکر دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کرتے، کسی ایک کی تعریف دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ محبت کا شیوا یہ ہے کہ وہ توازن برقرار رکھتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسلمین داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، آپ کی شہادت پر دو اقوال موجود ہیں، ایک 12 ذی الحج کا اور ایک 18 ذی الحج کا۔ جس کو جو اچھا لگتے ہیں اس دن ان کی یاد منا لے، ان کی سیرت کے درخشاں پہلوؤں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اور 18 ذی الحج ہی اعلان ولایت علی بمقام غدیر، یہ ایک ہی قول ہے اور اس پر اجماع ہے۔ ہمارے لیے دونوں ہستیاں مشعل راہ ہیں، ہمیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی ہستی وہ خوش نصیب ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ کے ضمن میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی تقی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں صاحب مشکات کی ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ کمال کی حدیث ہے کہ یہ آیت نازل کی ہوئی سورہ البقرہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے جس دانے سے میں پھر 7 بالیاں نکالتا ہوں، ہر بالی سے 100 دانے نکالتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے تو جس کے لیے چاہتا ہے پھر اس کا فضل اور بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہے۔ اس کے ضمن میں حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جلوہ فگن ہے اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، اور غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے آپ نے اعلان فرمایا اور ترغیب دی۔ اس ترغیب کے جواب میں فقام عثمان، حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ
ساز و سامان کے ساتھ اور اسلحہ کے ساتھ لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا اور پھر بیٹھ کے اپنی سوچ کے مطابق حضور کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے پھر موٹیویٹ کیا، پھر ترغیب دلائی اور کہا کوئی اور ہے؟ اس میں سے یہ ایک نکتہ نکلتا ہے کہ جو علماء مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے چندہ کی کلیکشن کرتے ہیں اور ڈونر حضرات کو کھڑا کرتے ہیں، ایک بندہ جب کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں ₹1,00,000 دیتا ہوں، تو مولانا صاحب جب دوبارہ موٹیویٹ کر کے کہتے ہیں کہ کوئی اور ہے، تو یہ در حقیقت سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ موٹیویٹ کیا، دوبارہ ترغیب دلائی اور دوبارہ کہا کوئی اور ہے اس میں حصہ ڈالنے والا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سماں کیسا ہوگا، کتنی دیر لگتی ہوگی، ادھر لب مصطفیٰ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ابھی ختم ہوتے ہیں، فقام عثمان پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس میں خورد و نوش کا بندوبست بھی ہوگا اور اس میں اسلحہ بھی ہوگا، یعنی جنگی سامان بھی ہوگا۔ پھر بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر موٹیویٹ کیا اور کہا کہ اس جیش کے لیے، اس غزوہ کے لیے کوئی اور بندہ اپنا حصہ ملانا چاہتا ہے؟ بس یہ جملہ ختم ہوا، فقام عثمان، حضرت سید عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ میں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، 500 اونٹ، ایک روایت کے اندر 100 اونٹ 3 مرتبہ کہا، اگر 300 اونٹ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ دوسری صاحب مشکات نے دوسرے مقام پر جو حدیث لائی ہے، آپ نے 1000 اشرفیاں سونے کے سکے حضور کی اس موٹیویشن پر وہ لائے اور اپنے دامن میں ڈال کے لائے۔ یہ بھی ایک کمال چیز ہے، وہ چاہتے تو کسی کپڑے میں ڈال کے کندھے پہ رکھ کے لے آتے، کسی توڑے میں، کسی تھیلے میں، یوں اپنا دامن میں 1000 اشرفیاں سونے کے سکے لائے اور آ کے حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ حدیث کے الفاظ کمال کے الفاظ ہیں، آپ اندازہ لگائیں، یہ جو چیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آقا میں نے دامن جھاڑ دیا ہے، میں نے سب کچھ آپ پر نثار کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ان سکوں کو دیکھا، پھر ان میں ہاتھ ڈالا اور الٹ پلٹ کرتے رہے، اوپر نیچے کرتے رہے، کبھی اوپر سے نیچے پھینکتے، کبھی نیچے سے اوپر اٹھاتے، اور ساتھ فرمایا عثمان آج کے بعد تم جو عمل کرو اللہ کسی عمل پر بھی باز پرس نہیں کرے۔ واہ ہے جی، تم عثمان جو عمل بھی کرو اس پر باز پرس نہیں ہو، گرفت نہیں ہو۔ یہ اعزاز ہے اس ہستی کا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں جلوہ فگن ہے، دروازے پر دستک ہوئی اور آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے ٹانگیں لمبی کی نہیں تھی اور آپ کی پنڈلیوں سے چادر مبارک، تیمن مبارک اوپر تھا۔ جیسے معمولات کے مطابق بندہ گھر ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے، ایک لگا کے پوچھا گیا کون، تو فرمایا ابو بکر آئے ہیں۔
فرمایا آنے کی اجازت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اسی طرح تشریف فرما اور آپ سے گفتگو کرتے رہے۔ دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا؟ فرمایا عمر آئے۔ اب دونوں ہستیاں کوئی معمولی تو نہیں ہے، آپ کو اجازت ملی، حضور اسی طرح جلوہ فگن ہے اور اسی طرح آرام فرما رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا؟ فرمایا عثمان آیا۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے اپنی پنڈلیوں کو چادر سے ڈھانپ لیا، اپنا تہبند نیچے کر لیا، گفتگو ہوئی، تینوں حضرات چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے جسارت کی اور پوچھا یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، آپ جس حال میں بیٹھے تھے سیدنا صدیق اکبر میرے والد گرامی تشریف لائے، آپ اسی طرح گفتگو کرتے رہے، سیدنا عمر فاروق پاک تشریف لائے، آپ اسی طرح گفتگو کرتے رہے اور استراحت کر رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، لیکن بڑا اہتمام کیا عثمان غنی کے آنے پر، آپ اٹھ کے بیٹھے بھی، اپنی پنڈلیاں بھی سمیٹی، ان کے اوپر چادر بھی ڈالی۔ تو فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی، ان کی شہادت 12 کو ہے یا 18 کو ہے، ان کے سیرت سے اور ان کی زندگی کے درخشاں پہلوؤں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری ہستی جناب حضرت سیدنا اخی رسول، وصی رسول، داماد رسول علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام۔ 18 ذی الحج ہے، حج کی ادائیگی کے بعد مقام غدیر پر ایک مجمع اکٹھا ہوا، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ اب یہ منظر بھی دیکھیں کہ محبت کا کیا عالم ہے۔ سرکار نے فرمایا ممبر کا بندوبست کریں، ممبر لگوایا گیا، حضور ممبر پر جلوہ فگن ہوئے، 2 سے 3 مرتبہ یہ بار بار اصرار کر کے پوچھا کیا اللہ تمہارا رب نہیں ہے؟ سب نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ کیا میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوں؟ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ یہ سارا کلیئر کروانے کے بعد پھر پوچھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ابن مردویہ نے یہی الفاظ نقل کیے، لیکن باقی تمام محدثین نے ہذا کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ سرکار نے اتنا اہتمام کیا پہلے اللہ کی توحید، اپنی رسالت کے بارے میں اور اپنی قربت کے بارے میں پوچھنے کے بعد ولایت علی کا اعلان فرمایا اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب محبت کا عالم دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا بہ بہ یا علی، مبارک ہو یا علی، تم میرے بھی مومن ہو، تمام مومنوں کے بھی مولا ہو، تم میرے بھی مولا ہو، تمام مومنوں کے بھی مولا ہو۔ مبارکبادی پیش ہے۔ یہ عظیم ہستی 18 ذی الحج کو آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ ان ایام میں ان عظیم ہستیوں کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ والعصر میں نے تلاوت کی ہے، 2-4 باتیں آپ کے ذمن میں